1439 ہجری کے عشرہ محرم کی آج 8 محرم ہے اور نویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ دین و حکمت اور امامت کے موضوع پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ سلسلہ امامت کو پروردگار عالم نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے جاری کیا۔ اگر امام پردے میں ہو اور نظر نہ آئے تو امام سے پوچھا گیا کہ پھر قوم کو، امت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو معصوم نے فرمایا کہ کیا کبھی تم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ آفتاب نکلا ہوا ہو اور بادل کے ٹکڑے نے آفتاب کو چھپا لیا ہو تو کیا رات ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، روشنی باقی رہتی ہے، آفتاب چھپا رہتا ہے۔ کہ اسی طرح امام پردے میں ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ سب کو پہنچتا رہتا ہے۔ ظاہر مادی لوگ ان چیزوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اللہ نے اتنی توفیق دی ہے، نہ اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ حدیث پیغمبر یہ ہے کہ اگر یہ روئے زمین ہادی سے خالی رہے تو یہ زمین الٹ جائے، یہ زمین ختم ہو جائے۔ اس لیے حجت کا زمین پہ رہنا ضروری ہے۔ امام موجود ہیں اور ہر جگہ ہیں، کسی ایک مقام پر نہیں ہیں، ہر جگہ موجود ہیں اور ایک وقت میں مختلف جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سب معجزات ان کو اللہ نے عطا کیے۔ جب آپ نے یہ عقیدہ پختہ کر لیا کہ اللہ کی قدرت اور اختیار، قادر مطلق کا نمائندہ، کچھ اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ وہ چیزیں نہیں مانیں گے تو گویا آپ اللہ کو قادر مطلق نہیں مانتے، آپ اللہ کو پھر چھوٹا موٹا کوئی بادشاہ یا ڈکٹیٹر مانتے ہیں، اس کے اختیارات کو نہیں مانتے۔ اس کے اختیارات آپ کی عقل سے لامحدود ہیں، یعنی آپ کی عقل میں سما ہی نہیں سکتے کہ اللہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ اب بندوں کا یہ کہنا کہ فلاں مقام پر ضرورت تھی، اللہ کو یہ اقدام کرنا چاہیے تھا، نہیں ہوا، تو یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ آپ کی رائے سے تو سوچ نہیں رہا۔ اب کوئی یہ شکوہ کرے کہ بھئی مسلمانوں پہ بڑی آفت مچی ہوئی ہے، مختلف ملکوں میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کوئی مدد نہیں کرتا۔ اللہ چاہے تو دشمنوں کو فنا کر دے، ان کو ذلیل کرے، ان کے ملکوں کو فنا کر دے، ان کے زلزلہ لائے، ان کو مار ڈالے، ان کے اوپر کوئی عذاب آئے، اور مسلمانوں کو بچا لے اور ان کے لیے کوئی اچھا انتظام کر دے کہ وہ آرام سے ہجرت کر کے دوسرے ملک چلے جائیں یا وہیں ٹھہرے رہیں جہاں رہ رہے ہیں، اور انہیں پریشان نہ کیا جائے، انہیں قتل نہ کیا جائے۔ تو اب یہ سب آپ کے بیانات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ایسا کرے، تو اللہ ایسا کیوں کرے؟ کیا آپ کے کہنے سے دنیا چل رہی ہے؟ جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ دعا کرو، ہم تمہاری دعا سنیں گے۔ کتنے لوگوں نے برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کی، اور کتنے لوگ اپنی نمازوں میں رو رو کے یہ دعا کرتے ہیں برما کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے پروردگار اس کو ٹال دے، ختم کر دے، آنکھوں سے دیکھا نہیں جا رہا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کہاں کہاں مارے جا رہے ہیں، دیکھیے مسلمانوں پہ افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے، افریقہ کے ممالک میں ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ارے دیکھیے کتنی آفت مچی ہوئی ہے، پروردگار ان بلاؤں کو مسلمانوں سے ٹال دے۔ ہم نے تو نہیں سنا کہ کہیں دعا ہوئی یا کوئی دعا کی اپیل کی گئی۔
آپس میں اپیل ہوتی ہے چندہ دے دیجئے برما کے لوگوں کے لیے، اور ہم سامان لے کے جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے، لیکن دعا کی اپیل ہم نے نہیں دیکھی کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اشتہار دیتا پروردگار رحم فرما. کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ یا یقین نہیں ہے اس پر، یا یہ یقین نہیں ہے کہ سنے گا اخبار کی خبر اللہ نہیں پڑھے گا؟ ابھی کوئی بات تو بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا کیا تم نے وہ کر ڈالا، وہ کر لیا. تو جب تم اللہ کا کہا ہی نہیں مانتے تو اللہ تمہارا کہا کیوں مانے؟ اللہ نے سورہ دخان میں کہا، صاف صاف کہا، کھیل کود مت کرو مسلمانوں، ہم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اگر تم کھیل کود میں لگے رہے تو ایک ایسا دھواں ہم بھیجیں گے کہ وہ دھواں چھا جائے گا اور وہ دھواں تم پر موت طاری کر دے گا. تم اس دھوئیں کو برداشت نہیں کر سکتے. دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اور سورے کا نام ہے دخان، یعنی ایک دھواں آنے والا ہے جسے پروردگار بھیجے گا کھلاڑیوں پر. وہ کھلاڑی جو امام حسین کے غم کے دن میچ کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے. اب وہ کون بنی امیہ کی اولاد ہے جو ہر سال 8 محرم کو میچ شروع کراتا ہے اور عاشور کے دن فائنل ہوتا ہے؟ ہر سال ہوتا ہے جب سے پاکستان بنا ہے، ہوتا ہے. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی ڈیوٹی کرکٹ کی یا کسی نے اپیل کی ہے یا سری لنکا نے کہا ہے کہ میچ رکھ لو. یہ پاکستان والے میچ اس لیے رکھتے ہیں رمضان کے 3 دن 19 سے 21 اور 7 تاریخ سے عاشور تک، تاکہ تمام ملک کے مسلمان خصوصاً نوجوان میچ دیکھنے میں لگ جائیں. نہ مجلس والا ٹی وی کھولیں نہ نوحہ سنیں. ایسا نہ ہو کہ سب پورا ملک کا نوجوان شیعہ ہو جائے اور ماتم کرنے لگے سب کو کرکٹ پہ لگا دو. وہ چاہتے ہیں کہ بنی امیہ کا اسلام زندہ رہے اور امام حسین کا ذکر نہ ہو اور ان کی یاد کسی کے دل میں نہ آ جائے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ کھیل کود، تو جب کھیل کود ہوگا تو پھر پاکستان والوں کو برما کے مظلوم لوگ نہیں یاد آئیں گے؟ کیا یہ 4-5 دن کے لیے جب کھیل کود ہوگا تو پھر برما کے مسلمان صبر کریں گے کہ اب کوئی اپیل نہیں آ رہی ہے پاکستان سے؟ تو یہ کس نے سکھایا ہے؟ کون یہ بتا رہا ہے کہ ایک طرف غم کے بادل چھائے ہوں تو خوشیاں منانا جائز ہے؟ یہی تو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر امت پر کہیں بھی ظلم ہو تو سب مل کر سوگ مناؤ، تب جا کے اللہ سنے گا. آدھے مسلمان عیاشیاں کر رہے ہیں، سعودی عرب عیاشی میں لگا ہے، برما والے سمندر میں ڈوبے جا رہے ہیں، تو کیا اللہ یہ سب دیکھ نہیں رہا؟ تو پھر کیسا شکوہ اللہ سے؟ علامہ اقبال نے شکوہ لکھ دیا کہ مسلمان بیچارے پریشان ہیں اور ان کے اوپر آفتیں آتی رہتی ہیں. کسی اور قوم نے اللہ سے شکوہ کیا؟ انگریزوں نے کوئی شکوہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا؟ یہودی نے لکھا تو مسلمانوں کے شاعر علامہ اقبال نے. اور اللہ سے شکوہ کیا کہ جتنی مصیبتیں پڑتی ہیں مسلمانوں پہ پڑتی ہیں، اللہ یہ بتا ہم نے تیرے لیے یہ کیا، ہم نے تیرے لیے یہ کیا، ہم نے تیرے لیے کیا، تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اور باقاعدہ کہہ دیا شکوے میں کہ ہم وفادار نہیں تو تو بھی وفادار نہیں. اللہ سے کہہ دیا تو وفا نہیں کرتا بندوں سے، شکوے میں کہا. تو بہت سے لوگوں نے انہیں کافر کہہ دیا. پھر بعد میں یہ ہوا کہ نہیں، شکوہ تو بہت عمدہ چیز ہے، اور اقبال نے بہت اچھی نظم لکھی، اور اقبال کی جب یادگار 100 سالہ ہوئی تو ٹیلی ویژن پہ وہ سنایا بھی گیا اور اب سب پڑھتے ہیں اور شاعری کا شاہکار ہے. اب کوئی نہیں کہتا کہ اقبال نے غلط کیا. اب یہ کہا جاتا ہے دراصل اقبال نے مسلمانوں کی تاریخ لکھ کر یہ بتایا کہ مسلمانوں کا ماضی کیا تھا اور کتنا وہ اللہ کو یاد کرتے تھے اور کتنے توحید پرست تھے، اور وہ میدان میں جا کے اپنی جان اللہ کے لیے دے دیا کرتے تھے اور رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے میدان میں چلے جاتے تھے، اور کوئی پرواہ ان کا نہیں تھی کہ تیر لگے کہ تلوار لگے کہ سر کٹ جائے، اور وہ میدان میں رسول اللہ کے ساتھ چلے جاتے تھے. یہ جہاد کا شوق
جو رسول اللہ کے ساتھ تھا یہ آہستہ آہستہ ختم کیوں ہو گیا؟ اگر یہ سب جنگ کی آگ میں کود جاتے تھے تو جب رسول کا نواسہ کربلا جا رہا تھا یہ جہادی سب کہاں چلے گئے تھے؟ یا تو سارے جہادی ادھر تھے، یزید کی فوج میں تھے، اور حسین کی طرف کل 72 جہادی تھے۔ تو یہ سارے مسائل یہاں ڈسکس ہوتے ہیں اور ان کو سننا چاہیے، مسلمانوں کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی لیے یہ مجالس ہوتی ہیں، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، گفتگو ہو رہی ہے ہماری دین و حکمت اور امامت پر۔ ختم نبوت یعنی نبوت ختم ہو گئی، تو آج پاکستان میں ادارے بنے ہوئے ہیں کہ بتایا جائے کہ اب اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ادارہ اس لیے بنانا پڑا کہ انگریزوں نے مسلمانوں میں ایک فرقہ بنوا دیا اپنے دور میں کہ ان سے کہہ دیا کہ بھائی نبوت ختم کیوں ہو گئی، تو انہوں نے نبی بنانے شروع کر دیے، تو مسلمانوں کے سارے فرقے قادیانیوں سے پریشان ہو گئے کہ یہ نبی کہاں سے لے آئے۔ اس لیے ختم نبوت کا ادارہ بنا اور کہا گیا کہ سب مل کر کہو کہ وہ کافر ہیں، اور قانون کے تحت اسمبلی سے بھی ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ جو نبی بنائے اور سرکار کی بات کو نہ مانے کہ نبوت ختم ہو گئی تو تمام مسلمان اسے کافر کہتے ہیں، لیکن کسی نے یہ زحمت نہیں کی کہ ان سے یہ پوچھتے کہ تم نے دلیل کیا قائم کی ہے نبی کے بعد نبی بنانے کی۔ تو ان کے پاس دلیل انگریزوں نے یہی دی تھی کہ تم کہنا کہ نبی کے بعد کچھ نہ کچھ تو بنایا جائے گا۔ تو جب مسلمانوں نے اپنے دور میں کچھ نہ کچھ بنا لیا تھا بعد نبی، تو بنتے رہنا چاہیے، بناتے رہنا چاہیے۔ تو دلیل یہ ہو گئی کہ جب سقیفہ میں بعد نبی کچھ بنا لیا گیا تو انگریزوں نے کہا تم بھی بنا لو، تم بھی بنا لو۔ تو ختم نبوت کی دلیل کسی کے پاس نہیں تھی، کیا پوری امت کے پاس دلیل نہیں ہے، اور نہ قادیانیوں کے پاس کوئی دلیل ہے۔ دلیل جو پیغمبر نے دی وہ یہ دی، جو سب سے بڑی دنیا کی دلیل ختم نبوت کی ہے وہ یہ ہے، یا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی، میں مثل موسیٰ ہوں، تم مثل ہارون ہو، مگر میرے بعد نبی نہیں ہے، اور اگر میرے بعد نبی ہوتا تو یا علی تم نبی ہوتے۔ لیجئے ختم نبوت ہو گیا۔ اگر علی نہ ہو تو ختم نبوت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کہ اب نبی کے بعد سلسلہ امامت چلے گا۔ اور سب سے بڑی دلیل قرآن میں یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تم کو انسانیت کا امام بنایا، تو انہوں نے پوچھا ومن ذریتی، کیا میری اولاد میں یہ عہدہ جائے گا؟ تو جب رسالت کا عہدہ ملا تھا تب نہیں پوچھا کہ خاندان میں یہ عہدہ جائے گا، جب نبوت ملی تو نہیں پوچھا کہ خاندان میں یہ عہدہ جائے گا، جب خلت ملی تو نہیں پوچھا کہ یہ عہدہ جائے گا، اس لیے کہ ابراہیم کو علم نبوت سے پتا تھا کہ رسالت ایک جگہ رک جائے گی، نبوت ایک جگہ رک جائے گی، مگر امامت کو قیامت تک جانا ہے، یہی مانگ لو۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ گفتگو کو آپ سمجھ رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنے موضوع کو لیے ہوئے، دین و حکمت، یعنی اللہ کی یہ حکمت تھی، اس کے خزانے میں کمی نہیں تھی، وہ چاہتا تو اور نبی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ بتایا کہ ویسے ہی لوگ ہوں گے، یعنی ان میں نبی کی تمام صفات موجود ہوں گی سوا نبوت کے، یعنی علی میں سب کچھ وہی رسول اللہ والی صفات موجود ہیں، بس وہ نبی نہیں ہے۔ یہی رسول اللہ نے کہا کہ یا علی تم مثل ہارون ہو۔ اب موسیٰ اور ہارون میں کیا فرق ہے؟ جب سرکار نے فرمایا میں موسیٰ کی طرح ہوں تم ہارون کی طرح ہو، تو اب سوچنا پڑے گا کہ سرکار موسیٰ کی طرح ہیں تو موسیٰ کے سارے فضائل دیکھتے جائیے وہ سرکار میں نظر آئیں گے، ہارون کی ساری صفات معجزات سب کچھ دیکھتے جائیے پورا کردار وہ علی میں نظر آئے گا۔ موسیٰ کے اولاد نہیں تھی، موسیٰ نے کہا ہارون کی اولاد میری اولاد ہے، رسول اللہ کے صرف ایک بیٹی تھی، جب علی کے بیٹے ہوئے تو کہا ہیں تو صلب علی سے مگر اولاد میری ہیں۔
جو موسیٰ نے کہا وہی سرکار نے کہا. ہارون کے بیٹوں کے نام علی کے بیٹوں کے نام رکھے گئے، لیکن ہارون نبی تھے، اس لیے یہ کہہ دیا کہ یا علی تم نبی نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو. ہاں اگر نبوت ہوتی میرے بعد تو تم ہی نبی ہوتے. تو یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نبوت کی تمام صفات علی میں موجود ہیں، لیکن اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے امامت میں. یہ اس لیے کر دیا گیا کہ اللہ کے یہاں ایک حکمت ہوتی ہے، اور اس حکمت کو سمجھنا ہوتا ہے. جب اصول دین ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت کے مطابق کہا جاتا ہے توحید، اول توحید، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر قیامت. اب اس میں دیکھیے کہ توحید اور نبوت کے بیچ میں عدل ہے، یعنی عدل مشترک ہے. عدل اللہ کے یہاں بھی ہوگا اور نبی کے یہاں بھی ہوگا، اور عدل اور امامت کے درمیان نبوت ہے، یعنی نبوت جو ہے وہ عدل کو امامت میں منتقل کر رہی ہے، اور نبوت اور قیامت کے بیچ میں امامت ہے، یعنی نبوت کو قیامت سے ملانے والی شے کا نام امامت ہے. آپ نے اصول دین رٹ لیے، یاد کر لیے نہیں، بلکہ اللہ کی اس حکمت کی وضاحت بھی کیجئے تاکہ دین کامل دماغ میں محفوظ ہو جائے. حکمت کو سمجھیے کہ اصول عربی میں جڑ کو کہتے ہیں اور فروع شاخوں کو کہتے ہیں. شاخیں اوپر ہوتی ہیں، جڑ نیچے ہوتی ہے. درخت جڑ کے ذریعے قائم رہتا ہے، جڑ کے ذریعے قائم رہتا ہے. جڑ جتنی مضبوط ہوگی تنا اتنا مضبوط ہوگا، اور پورے وزن کو شاخوں کے تنا اٹھائے ہوتا ہے، اور درخت اور شاخوں اور پھل اور پھول اور تنے کو جڑیں مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوتی ہیں. تو اصل جو ہے وہ جڑ ہے. اصل کے معنی ہے جڑ، اصول کے معنی ہے جڑ. اصل کہتے ہیں جڑ کو، یعنی اگر جڑ نہ ہو تو اوپر کا سب حصہ بیکار ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. اس کو بھی اللہ نے کہہ دیا کشجرۃ طیبۃ میں، کشجرۃ خبیثۃ. دو درخت ہیں، ایک درخت جو ہے وہ طیب ہے، ایک درخت خبیث ہے. طیب درخت اپنی جڑ کے ساتھ مضبوط سے جمع ہوا ہے، اور شجر خبیثہ زمین سے اکھڑ کے ادھر ادھر ہوا میں اڑ رہا ہے. دو درخت دکھا دی اللہ نے مثال میں. اور انہی چیزوں کو، مثالوں کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ مثال دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غلو ہو گیا. نہیں، اللہ غلو نہیں کرتا، اسے غلو کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا، یعنی ہم مثالیں دیتے ہیں، ہم مسئلے کہتے ہیں، کہاوتیں کہتے ہیں، تاکہ تمہارے عقل شریف میں بات تو آئے. تم بدعقل لوگ، کوڑ مغز، تمہارے دماغوں میں الو نے انڈے دیے ہوئے ہیں، گھونسلے بنائے ہوئے ہیں الو نے تمہارے دماغوں میں. ہم ان گھونسلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں، وہ انڈے توڑنا چاہتے ہیں جو تمہارے دماغ میں الو دیے بیٹھا ہے. اگر بچے نکل آئیں گے تو دماغ میں کل بلائیں گے الو کے بچے. تو اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ مثالوں کے ذریعے بات سمجھائے. جب ہم مثالیں دیتے ہیں قرآن کی طرح تو وہ بدعقل لوگ کہتے ہیں یہ غالی ہیں، یہ غلو کرتے ہیں، یہ غلو کا. امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام علیہ نے فرمایا کہ ایک غالی ہیں اور ایک مقصر ہیں. غالی وہ ہیں جو اہل بیت کو بڑھاتے ہیں، ان کے مرتبے سے زیادہ کرتے ہیں. مقصر جو ہیں وہ اہل بیت کو مرتبے کو ان سے کم کر کے اندر لے جاتے ہیں اور نیچے لے جاتے ہیں. امام نے فرمایا کہ سنو کان کھول کر، ہمارا دشمن غالی نہیں ہے بلکہ مقصر ہے. اور سنو، ہم مقصر کو تو کبھی معاف کر کے نہیں لیں گے، لیکن غالی کو ہم معاف کر کے اپنے میں لے لیں. اچھا دیکھیے اعلان آئی گیا ہے، تو یہ ہمارے عمران صاحب ادھر سبیل لگی ہوئی ہے ان کے لیے دعا کیجیے گا. اور اس سبیل پر اور ادھر کی سبیل جو ذیشان کی سبیل ہے وہ بھی، ساری سبیلوں میں 5 یا 6 جگہ کے پانی جو لائے تھے زائرین سب ملا دیے گئے پانی میں. حضرت علی کے گھر کا پانی اور حضرت عباس کے سرداب کا خصوصی پانی، یہ سب سبیل میں ڈال دیے گئے ہیں. لیکن بعض لوگ ہاتھ منہ دھونے لگتے ہیں سبیل کے پانی سے. آج ایسا نہ کیجیے گا، بلکہ سب لوگ صحت کے لیے پئیں تاکہ سب کی صحتیں ہمیشہ سال بھر برابر رہیں اور کسی طرح کی بیماری آپ کو اللہ نہ دے. حضرت عباس کے صدقے میں اور پانی پیجیے گا تو دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور جو بیمار ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پانی پلا دیجیے گا تاکہ اللہ ان کو بھی صحت عطا کرے. تو جناب عالی، یہ دیکھیے نسبت ہے، نسبت
اللہ نے نسبت میں صحت رکھی ہے. جو چیز اہل بیت سے نسبت پا گئی اللہ نے اس میں معجزہ ڈال دیا. اب یہ ہر ایک تو نہیں سمجھ سکتا کہ نسبت کو سمجھے. نسبت کیا ہے بھائی؟ نسبت پہ دین چل رہا ہے. نسبت یعنی مناسبت. مناسبت پہ پورا دین چلتا چلا آ رہا ہے. آدم سے لے کر قیامت تک سارا دین نسبت پر جائے گا. ابراہیم نے مٹی گارے کا گھر بنایا, اللہ نے نسبت دے کر کہا یہ گھر میرا ہے. کہیں اللہ کا گھر ہوتا ہے؟ نسبت دے دی گئی ہے. ورنہ اللہ نے نہ بنایا, نہ اللہ اس میں رہتا ہے, نہ اللہ اس میں سوتا ہے, نہ کبھی اس میں اللہ آیا. صرف نسبت ہے. نوح نے کشتی لکڑی کی بنائی تو امت کہہ رہی تھی بوڑھا معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا ہے, ارے کہیں پانی نظر نہیں آ رہا, یہ کشتی بنا رہا ہے. لیکن جب طوفان آیا تب لوگوں کو پتا چلا کشتی کیوں بن رہی تھی. اب جو پانی میں کشتی چلی اللہ نے نسبت دی, یہ کشتی ہماری ہے, یہ سفینہ ہمارا. ارے لکڑی کی طرف نسبت دیتا ہے, مٹی کی طرف نسبت دیتا ہے, گھر کی طرف نسبت دیتا ہے, کپڑے کی طرف نسبت دیتا ہے. تو ہمارے پاس یہی تو چیزیں, لکڑی کا تابوت, لکڑی کا علم, کپڑے کا پھریرا, یہ سب نسبت پر ہے. سب نسبت پر ہے. یعنی وہ پتھر جو حضرت عباس کے لو پہ لگا تھا اب وہ خداموں نے دے دیا اور تحفے میں دے دیا, تو اب اس کو ہم نے اتنا خوبصورت پنجہ بنایا ہے. جن صاحب نے بنایا ہے ان کے لیے ہزاروں دعائیں. میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن ابھی میں نے پنجے کی زیارت کی آتے ہوئے, جہاں علم سج رہا ہے اور تابوت حضرت عباس کا سجایا جا رہا ہے. نظر میں نے دی, میں پنجے پر نظر ٹھہرا کر ہٹا نہ سکا. یعنی اس پہ بہت عقیق فیروزے سب جڑے ہوئے ہیں, زمرد بہت شاندار بنایا ہے انہوں نے. بیچ میں وہ پتھر ہے جس پہ لکھا ہے یا قمر بنی ہاشم, اور اس کو انہوں نے بہت مضبوط جڑا ہے. پہلے علم برآمد ہوگا, اس کے پیچھے تابوت حضرت عباس کا, سامنے سے علم اور تابوت آئے گا. آپ لوگ زیارت کیجیے گا. دیکھیے آج 8 محرم ہے, حاضری کا دن تھا, آپ سب کے گھر میں حاضری حضرت عباس کی ہوئی ہوگی. اب ماتم ہے, اب ہم گریہ کریں گے حضرت عباس پہ. سب سے پہلے ذل رضا صاحب نوحہ پڑھیں گے, ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے, اس پہ ماتم ہوگا. اس کے بعد نجم افندی کا نوحہ وہ پڑھیں گے, اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار, یہ سالانہ ہے. جب وہ پڑھ چکیں گے تو اس کے بعد ذوالفقار حیدری, مزمل صاحب تو نہیں, ان کے بھائی شیر نیستانی نجف ذوالفقار حیدری کا نوحہ ہوگا. اس کے بعد نقی صاحب ماتم کرائیں گے, ذوالفقار پڑھے گی حضرت عباس کے حال کا نوحہ. جانا نہیں ہے, بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. 8 تاریخ ہے, اب کہاں بھاگ کے جائیں گے آپ؟ کم از کم 8 اور 9 تو ذرا دیر تک ٹھہرو, عزا خانوں میں رونق کرو. اور تم نے یہ رونق کی ہوئی ہے تو اب یہ فٹ بال کا گراؤنڈ نہ رہا, اب یہ عزا خانہ بن گیا. اب یہ عزا خانہ بن گیا, اس لیے کہ ہائی عزا خانے سے جڑا ہوا. تو اب یہاں مجلس زیادہ اچھی لگ رہی ہے. اب اگر آپ میچ رکھیں گے تو نہیں اچھا لگے گا. یہاں یہی اچھا لگے گا, جب ایسا منظر ہوگا تبھی اچھا لگے گا. اچھا یہ ہے ہی سادات امروہہ کا. سادات کو کھیل کود سے کبھی دلچسپی نہیں رہی, کوئی دلچسپی سادات کو کھیل کود سے نہیں رہی. انہیں موقع کہاں ملا کھیلنے کودنے کا؟ یہاں سے ہجرت, وہاں دوڑائے جا رہے ہیں, وہاں قتل کی جا رہے ہیں, وہاں مارے جا رہے ہیں. چین کہاں ملا کہ فٹ بال کھیلتے اور کرکٹ کھیلتے؟ اتنا تو پریشان کیا گیا, زمینیں بدلتے رہے. تو اس لیے ہمارے بچوں کو کھیل کود کی عادت ہی نہیں پڑی, اور علم سے لگاؤ رہا, ایجوکیشن سے لگاؤ رہا. اور انگریز لکھ کے چلا گیا, مر گیا اپنی کتابوں میں لکھ کے کہ اتنی ذہین قوم روئے زمین پہ کہیں نہیں دیکھی. اس کی ڈیوٹی تھی. جلوس نکلتے تھے عاشور کے, محرم کے, تو انگریز ریزیڈنس گھوڑے پہ سوار نگرانی کرتا تھا جیسے آج کل نگرانی ہوتی ہے. تو جناب عالی اس کے پاس شکایت پہنچی جون پور کے جلوس میں کہ یہ جو جلوس مسجد کے سامنے پہنچتا ہے تو ماتمی حضرات تبرہ کرتے ہیں. یہ سناٹا کیسا ہوا؟ شکایت پہنچی, اس نے نوٹ کیا, سارے اپنے انگریز سپاہیوں کو بلایا,
کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کا سرکار ہمیں کیا پتا کہاں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. ان کا اب وہ نہ آئے. اب ہوتا ہے سے انگریز یہ سمجھا کہ وہیں کہیں کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے. وہ سمجھا ہی نہیں کہ کیا چیز ہوتا ہے. اس نے کہا اب ویل ہم تم کو بتاتا ہے وہ نہیں ہوگا. اب اس کو ہونا نہیں چاہیے اس لیے کہ شکایت آ گئی ہے. اتفاق دیکھیے کہ یہ باتیں جب ہو رہی تھیں ایک 10 برس کا لڑکا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. اس نے ساری رپورٹ سمجھی اور سنی کہ بھائی اس نے کہا ویل اب کی نہیں ہوگا وہ جلوس میں. اب کی وہ جلوس میں نہیں ہوگا. اب وہ ریزیڈنس گھوڑے پہ بیٹھا ہوا چلا جا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا دیکھتے رہنا کدھر ہے وہ اور کدھر سے آتا ہے کہاں ہوتا ہے. اب سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کدھر ہے تبرہ کہاں ہے کدھر ہے پکڑ لو تبرہ کو کدھر ہے تبرہ. سب دیکھ رہے ہیں اور ایک لمبی داڑھی لمبا کرتا اونچی شلوار وہ آ کے کھڑے ہو گئے اپنے پورے گروپ کے ساتھ کہ اب پتا چلے گا ان کو. آئیں تو یہ ذرا ماتم کرتے ہوئے مسجد کے سامنے پھر دیکھتے ہیں. اب تو ریزیڈنٹ صاحب کو معلوم ہو گیا ہے. لڑکا چپکے سے ریزیڈنس کے پاس گیا پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ریزیڈنٹ صاحب آپ اسے تلاش کر رہے تھے؟ اس نے کہا ہاں کہاں ہے کدھر ہے؟ کہنے وہ مسجد کے دروازے پہ جو کھڑا یہی ہے تبرہ. اس نے بولا ویل اس کو پکڑ لو. اشد نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ زیارت پہ گئے تھے. ان کو امام حسین علیہ السلام کی قبر کا پتھر وہاں روزے میں دیا خدام نے تو وہ ان کے پاس ہے. یہ کل شیشے کا باکس بنوا رہے ہیں اس میں رکھ کے یہاں زخانے میں رکھیں گے. تو کل شب عاشور اس کی زیارت ہوگی. آج روزہ عباس کے قبر کی لوح کی زیارت ہو رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر دیجیے کل انشاءاللہ شب عاشور. لیکن اس کی زیارت یہ لائے ہیں تو اس کے اوپر خون کے قطرے ابھر آئے ہیں تو ظاہر قبر حسین میں لگا ہوا وہ تھا. یہ ایک معجزہ اللہ نے عطا کیا ہے قبر حسین کی خاک کو کہ وہ 7 تاریخ سے لال ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی شہید کا خون خشک نہیں ہوتا مٹی میں پتھر میں خاک میں. یہ معجزہ خون حسین کا ہے. سار اللہ و سارہی یہ خون اللہ کا خون ہے. حسین تمہارا خون اللہ کا خون ہے. اللہ نے کہا اور عبد المطلب نے کہا نحنو آل اللہ ہم لوگ سب اللہ کی آل ہیں. پھر رسول اللہ نے اسی جملے کو دہرایا نحنو آل اللہ ہم سب اللہ کی آل ہیں. پہلے یہ رسول نے کہا ہماری آل اللہ کی آل ہے تب مسلمان اب کہتے ہیں فرزندان توحید تم توحید کے فرزند ہو ہم ڈائریکٹ اللہ کی آل. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ سب مستند چیزیں ہیں. اس کے اوپر دستخطیں ہو چکی ہیں آیت اللہ کی اور تمام آیت اللہ متفق ہیں ان چیزوں. یہ کوئی مبالغہ اور غالی اور یہ اور وہ نہیں ہے. ہاں جہالت جہاں ہو اس کا علاج ہمارے پاس جہاں کتابیں موجود ہوں سب چیزیں کتابوں میں دیکھا کیجئے علماء سے پوچھ لیا کیجئے تصدیق کر لیا کیجئے کہ ڈھونڈ کے نکال کے صفحہ دکھا دیں کہ مستند کیا ہے. اللہ اپنی طرف نسبت دے دے. اگر کسی کی آل کو نسبت دے دے اس میں موت کیوں آ گئی؟ مٹی کا گھر اپنی طرف کر سکتا ہے لکڑی کی کشتی اپنی طرف کر سکتا ہے زندہ نبی کی اولاد کو اپنی طرف نسبت ہے. ارے موسیٰ کے ڈنڈے کو اپنا کہہ رہا ہے سلیمان کے تخت کو اپنا کہہ رہا ہے. موسیٰ کے ید بیضا یعنی عیب چھالا چھالا ہاتھ جل گیا تو اپنی طرف نسبت دے دی. اور اگر حسن حسین کو کہہ دے ابنانا یہ میرے بیٹے ابنانا و ابناک نسبت دے دے نسبت دے دے. گھر کو نسبت لکڑی کو نسبت اچھا کو نسبت ید بیضا کو نسبت تخت کو نسبت نہیں جانور کو نسبت. ناقۃ اللہ یہ سالے کی اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے. کیا تو اونٹنی پہ بیٹھتا ہے؟ جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ ناقہ میرا ناقہ ہے. جب مارا گیا تو عذاب لے آیا. اتنی نسبت اپنی طرف دے دی اتنی پسند ہے اونٹنی سالے کی کہ اگر قوم اسے مارے گی تو ہم عذاب لے آئیں گے پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیں گے.
اور کر دیا، اور اونٹنی کو چھپا لیا پتھر میں، بچے کو چھپا لیا. اب کسی کو پتہ ہی نہیں اونٹنی کی میت کہاں گئی، اللہ نے چھپا لیا، اس لیے کہ اس کی تھی، اللہ کا معجزہ تھی اونٹنی. تو جانور کو اگر نسبت دے دے اپنی طرف، سالے کی اونٹنی تھی، نسبت دے دی اپنی طرف، میری ہے، میری ہے. تو اگر علی کے گھوڑے کو اپنا کہہ دے تو موت کیوں آ رہی؟ فَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. قسم ہے تیز دوڑتے رہو. ناکہ سالے پہ پورا سورہ نہیں اتارا، علی کے گھوڑے پہ پورا سورہ اتار دیا. پوری گھوڑے والی سرکار 30ویں پارے میں موجود، قرآن میں موجود. گھوڑے سے کیوں چڑھتے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے مجھ کو قسم ہے اس گھوڑے کی. یہ کیا قصہ ہے، گھوڑے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ شیر کی نہیں کھائی، جنگل کا راجا ہے. اونٹ جو عرب کی خاص چیز ہے اس کی قسم نہیں کھائی، جانوروں میں صرف گھوڑے کی قسم کھائی. اور پورا سورہ اتار کے کہا یہ جلالی سورہ ہے، جلالی سورہ ہے. جبریل نے خبر دی کہ وادی ذات سلاسل میں کچھ کافر اکٹھا ہوئے ہیں. اس بات پر اتفاق کیا ہے انہوں نے کہ علی کو اور ان کے نبی دونوں کو قتل کر دیا جائے. وہ سازش تیار کر کے اس مقام سے نکل کر آنے والے ہیں اور وہاں سے چل چکے ہیں. اس لیے آپ ایک لشکر ترتیب دے کر اس کا سردار قرار دیجئے اور سردار سے کہیے کہ ان کو مار کر آئیں. وہ تقریباً 12,000 کافر ہیں، ان کا سردار تیار ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے اور علی کو قتل کرنے کے لیے. آپ نے لشکر ترتیب لیا خیبر کی طرف اور ایک سردار مقرر کیا اور اس سے کہا دیکھو بغیر لڑے نہ آنا اور قتل کر کے آنا، مار کر آنا. یعنی رسول کا فرمانا کہ جنگ کرنا ہے، لڑنا ہے اور دشمن کو مارنا ہے. لیکن جب سردار لشکر لے کر پہنچا تو انہوں نے نام پوچھا، رجس شروع ہوا. انہوں نے کہا میرا نام یہ، کہا بلدیت کا یہ ہے، کہا قبیلہ یہ ہے. کہا ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ہم تمہارے قبیلے کو جانتے ہیں، نہ ہم تمہارے نام کو جانتے ہیں، نہ تمہارے باپ کو جانتے ہیں. ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا ہی نہیں، ہمارا جھگڑا تو محمد اور علی سے. تم واپس جاؤ، ہم تم سے نہیں لڑیں گے. یہ واپس آ گئے. رسول اللہ نے کہا واپس کیوں آ گئے؟ کہنے کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا ہی نہیں. اللہ اور رسول کا جس سے جھگڑا ہو، اگر اس سے آپ نے دوستی کر لی تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں. مسلمانوں کو پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی لڑائی کن کن لوگوں سے ہے. ان سے دوستی نہیں کرنا، مسلمانوں کو ان سے نہیں دوستی کرنی ہے. پھر دوسرا ایک اور آدمی بلایا کہ تم لشکر لے کے جاؤ، دیکھو ہم تم سے کہہ رہے ہیں لڑ کے آنا، مار کے آنا. وہ گئے، ان کا تمہارا نام، انہوں نے کہا ولدیت یہ، قبیلہ یہ. اچھا تو ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ تم ہمیں نہیں جانتے، ہم تمہیں نہیں جانتے. وہ بھی واپس آ گئے. 3-4 آدمیوں کو بہرحال بھیجا اور یہی قصہ ہوا کہ بغیر لڑے واپس آ گئے. پھر حکم آیا علی کو بھیجئے، علی کو بھیجئے. مولا علی ایک زنجیر تلوار لے کر گئے. زنجیر اس لیے لے کر گئے، اس لیے اس لڑائی کو کہتے ہیں ذات سلاسل. سلاسل کہتے ہیں زنجیر کو، لوہے کی زنجیر کو. علی زنجیر لے کر گئے کہ فتح کے بعد ان کافروں کو گرفتار کر کے زنجیر میں باندھ کر لایا جائے گا. آپ رات میں روانہ ہوئے اور پہاڑیوں کا سفر تھا. آپ کا گھوڑا پہاڑیوں پر اس طرح دوڑ رہا تھا چونکہ اوپر کی چڑھائی پہ جب جانور چڑھتا ہے تو اس کے نتنوں سے سانسوں کی آوازیں تیز آنے لگتی ہیں، اور جب وہ تھکنے لگتا ہے تو منہ کا جھاگ گرنے لگتا ہے. اور چونکہ گھوڑے کے سموں میں لوہے کی نال لگی ہوتی ہے اور کیلیں لوہے کی ہوتی ہیں، لوہا جب پتھر سے ٹکراتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں. تو منظر یہ تھا کہ راستے میں ایسا لگتا تھا جگنو چمک رہے ہیں.
घोड़े के पांवों में जुगनू चमक रहे हैं और घोड़ों की सांसों की आवाजें आ रही थी और घोड़े के मुंह से फेन गिर रहा था और वो फर्राटे भरते हुए सांसों की आवाजें निकालते हुए दौड़ते हुए जा रहे थे। पूरी रात अली का घोड़ा दौड़ता रहा। बिल्कुल सुबह को अली उनके सर के ऊपर थे, उन्हें खबर भी नहीं थी कि कहां से हमला हो जाएगा। अली ने उन पर हमला किया और लश्कर से कहा चारों तरफ से घेर लो। जैसे ही घेरा वो भागना चाहते थे, अली ने वो जंजीर का टुकड़ा उनकी तरफ फेंका। जंजीर बढ़ती चली गई और उनको गिरफ्तार करती चली गई। एक ही जंजीर में अली ने 12,000 आदमी बांधे और घोड़े पर बैठकर उन्हें खींचते हुए सलावत पढ़िएगा। अब जाहिर देखिए, सुबह की नमाज से पहले हमला हुआ, इधर हमला हुआ, इधर अली फातेह बने, उधर सुबह की नमाज वहां रसूल ने शुरू की, यहां अली ने शुरू की। अली नमाज पढ़ने लगे, उन्हें गिरफ्तार करने के बाद यहाँ मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाने लगे। जमात बनी हुई थी कि अचानक जैसे ही सूरह अलहम्द पहली रकत में खत्म किया, जिब्रील आए, कोई सूरा न पढ़िएगा, नया सूरा आया है। जैसे ही जिब्रील ने सुनाना शुरू किया, रसूल अल्लाह ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल आदियात ज़बहन, फल मूरियात क़दहन, फल मुगीरात सुबहन। नमाज का हिस्सा घोड़े को बना दिया, इसलिए कि पता था कि अहले बैत के घोड़ों की तौहीन ये उम्मत मुसलमान शिया सुन्नी करेंगे, इसलिए नमाज का हिस्सा घोड़े को बना दिया। तिलावत में घोड़ा लाया, नबी की जबान पे घोड़ा आया, वही में घोड़ा आया। अब कुरान का हिस्सा घोड़ा है, अब घोड़े का जिक्र कुरान में रखा है। अब कोई कहे घोड़ा कुरान में दिखा, घोड़ा कुरान। मेरे ऊपर ये इतराज शुरू हुआ कि आपने जुलजना पे घोड़े पे क्यों मजलिस पढ़ी और आपने कायदे आजम से घोड़े को क्यों मिलाया और आपने ये क्यों कहा कि घोड़े के सदके में पाकिस्तान बना। अरे मैंने कुछ भी कहा, मैं अपने बयान का जिम्मेदार हूं। आप बताइए एतराज क्या है? आपको एतराज इस पर है कि कायदे आजम को मैंने शिया कह दिया, आपको इस पे एतराज है कि उनका खानदानी नाम जुलजना है। अरे कोई रवायत गलत हो तो फिर लेके आइए, फिर बात कीजिएगा। 8 किताबें ऐसी हैं कायदे आजम पर जिसमें लिखा गया कि कायदे आजम का नाम जुलजना ही रखा गया था, बाद में जुल निकाला गया और जिना रह गया। अरे भाई, नेट पे किताबों के नाम भी पढ़े हैं, किताबें भी पढ़ी हैं, अंग्रेजों ने भी लिखा, सारे अंग्रेजी अखबार भी लिखते हैं, सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, फिर नजर क्यों नहीं आता? नजर सब आ गया है, मगर चूंकि जमीर अख्तर के पीछे पड़े थे, अब उसका नाम ही नहीं लेना। चीजें सारी मौजूद। दुश्मनी ऐसी चीज है, हसद ऐसी चीज है कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि दुश्मनी करो, दुश्मनी करो, दुश्मन से, यहूदी से करो, ईसाई से करो, मगर आयत में एक ऐसी कमाल चीज अल्लाह ने कही, वो सुन ले मेरे बच्चे और दूसरों को सुना दिया करें। अल्लाह ने कहा ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी में तुम अदल की राह से हट जाओ। यानी अल्लाह को ये नहीं मंजूर कि रसूल की उम्मत दुश्मनी में अदल से हट जाए। दुश्मनी करो, अदल से ना हटो। जमीर अख्तर दुश्मनी की इजाजत है, मगर इसकी इजाजत अल्लाह नहीं देगा कि तुम अदल से हट जाओ और झूठ बोले। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। और ये सब जो कुछ हम पढ़ते हैं, हम अपने लिए नहीं पढ़ते, ना हमारा इससे कोई फायदा
نہ ہم کو پیسہ مل رہا ہے، نہ ہم کسی کے ایجنٹ ہیں، اور نہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے۔ اب اس عمر میں کیا چاہیے؟ ہاں 10-15 لڑکے، اولاد، لڑکیاں، نواسے، پوتے ہوتے تو حوث بڑھ جاتی۔ کس کے لیے کمائیں، کس کے لیے پیسے مانگیں؟ جو آ جاتے ہیں تھوڑے بہت کہیں سے، وہ بھی امام حسین کو واپس کر دیتے ہیں۔ یہ لیجئے کتابیں چھپا دی، اب ہمارے ہاتھ خالی ہیں، رہ گئی روٹی تو آدھی سے زیادہ کھانا نہیں ہے۔ تو تمہاری دنیا سے ضمیر اختر نے لیا کیا؟ اب یہ ہے شیروانی لے جاؤ، لو یہ شلوار لے جاؤ، چڈی پہن کے نکل جاؤں کیا؟ کیا مطلب ہے؟ ہم نے نہ کسی کو لوٹا، نہ حکومت سے ساز باز کی، نہ اسلام آباد گئے، نہ کسی سیاسی پارٹی کو بلا کے امام ضامن باندھے، نہ ہم نے کسی کی چمچا گیری کی، نہ کسی گورنر سے ملے۔ آئی جی ڈی آئی جی رینجر کے ہیڈ آئے، سلام کیا، مل کے چلے گئے، شکریہ ان کا ادا کیا کہ آپ حضرات نے بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ دوسری بار ان کے گھر گئے، نہ ان کے آفس گئے۔ 3 بار رینجرز کے فون ہیڈ آفس سے آئے کہ میٹنگ کر لیجئے۔ میں نے کہا میں آ کے کیا کروں میٹنگ میں؟ آپ کا انتظام اتنا عمدہ ہے تو میں کاہے کی شکایت کروں؟ ہر سال آفر ہوتی ہے گارڈ رکھ لیجئے۔ ارے جب حضرت عباس کا نام ہے تو میں گارڈ رکھ کے کیا؟ اب شکایتوں پہ شکایتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ان کا بھائی یہ تاجر خون حسین بھی نہیں ہے، یہ تو اپنا خود ہی خرچہ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ اشرا میں کراتا ہوں، یہ کسی ٹرسٹ کا ہے نہ کسی سیٹ کا ہے۔ 20 لاکھ روپیہ سے زیادہ اس اشرے پہ اٹھ جاتا ہے، نہ کہیں سے چندہ لیتے ہیں نہ ڈونیشن لیتے ہیں، مولا مدد کرتے ہیں، سب ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں بھائی، میں نے نہ خریدا نہ لگوایا، وہ ماشاءاللہ سے عمران صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہنے کہ ہم اسکرین لگوائیں گے، اللہ نے ان کو پیسہ دیا، انہوں نے 2 اسکرین لگوا دیا۔ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کچھ نقی صاحب نے کہا ہم کر دیں گے، کچھ ذیشان صاحب نے ہم نے کہا بھائی کر دیجئے، آپ کے بھی امام حسین ہے، فرش ازا سب کا ہے، جس کا دل چاہے آئے۔ کوئی کسی نے بریانی پکوا دی، سبیل لگوا لی، کوئی شربت لگائے ہوئے ہے، کوئی جو ہے وہ مرغی کا کیا وہ پلا رہا ہے، سوپ پلا رہا ہے، اس میں بھی کربلا کا پانی ملا دیا گیا ہے۔ بھائی تو یہ محبتیں ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف فرش ازا بچھوا دیا ہے۔ یہ آپ کا فرش ازا ہے، آپ چاہیں تو باقی رکھیں، یہ شان آپ نے بنائی ہے، اب یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اب پھر شکایت بڑھ گئی، اچھا اس کا بھی جواب ہے۔ ان کا بھائی یہ شکایت آ گئی، یہ سارے جوان ضمیر اختر کو کیوں سنتے ہیں؟ یہ سارے جوان 18 19 20 والے یہ سب ضمیر اختر کو کیوں سنتے ہیں؟ اب اس کا جواب آپ بتائیے۔ اچھا صاحب اگر آتے ہیں تو پھر ایک اور شکایت، یہ سارے مل کے شور کر کے حیدر حیدر یہ کیوں کرتے ہیں؟ اب میں نے کہا بھائی ان کو حیدر سے محبت ہے اس لیے حیدر حیدر کرتے۔ پھر ایک اور آخری شکایت پتہ ہے کیا آئی؟ مرتا کیوں نہیں تو؟ کب مرے گا؟ پھر یہ آیا کہ بھائی مر جا اب تو۔ اچھا تو نہ مر جا بلکہ ہر ذاکر کو چاہتے ہیں مر جائے۔ ابھی طالب جوہری صاحب کی گاڑی ہاسپٹل کے لیے نکلی تھی، طبیعت خراب ہوئی اور ایمبولینس آئی، دروازے پہ ایمبولینس کھڑی تھی، ابھی وہ اسپتال تک نہیں پہنچے تھے، میسج چلنے لگے طالب جوہری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ ذاکروں کے مرنے کی خوشی منانے کے لیے کیوں بیٹھے ہیں یہ سارے، اور یہ شیعہ لڑکے ہیں جو چاہتے ہیں ارے ذاکر مثل باپ کے ہے، تم لوگ امام مہدی کے ظہور میں لکھا ہے اولاد باپ کے مرنے کی تمنا کرے گی، تو کیا تم مہدی کے ناخلف ہو؟ ارے دعا کرو کہ اللہ طالب جوہری صاحب کو سلامت رکھے، ایسی ذات گرامی
کہ پورے ہندوستان و پاکستان میں ایک آدمی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا جتنی کتابوں کے نام انہیں یاد ہیں اور جتنا عربی پر ان کو عبور ہے، ان کے سامنے کوئی عربی کی دقیق سے دقیق گفتگو نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی آیت اللہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ سینئر ترین عالم ہیں اور ان کی نظر جتنی علم پر، فلسفے پر، علم کلام پر، علم رجال پر، تفسیر پر، حدیث پر ان کی ہے، پورے ہندوستان اور پاکستان میں کسی عالم کی نہیں۔ اب وہ امامہ نہیں باندھتے تو تم سمجھتے ہو کہ مر جائے؟ نہیں، وہ زندہ رہے۔ اگر نہیں پڑھی انہوں نے مجلس تو آپ دعا کرو گھر میں بیٹھے رہیں، بس صرف اس قوم کی سرپرستی کریں۔ لیکن میں اگر ہوتا تو میں پڑھوا کے رہتا۔ وہ کون لوگ تھے جو ان کی نہیں پر واپس چلے گئے؟ کیوں گئے واپس؟ ہاتھ جوڑتے، پیر جوڑتے، وہ اس اسٹیٹس پر ہیں کہ قدم پہ گر جاتے کہ سرکار پڑھیے، ورنہ کراچی میں سناٹا۔ کہے کے لیے ان کی جگہ پر ابو بکر بٹھا دیا گیا۔ جو ان کی شان ہے، جو ان کا منبر ہے، اس پر بٹھاؤ۔ ان کو بٹھاؤ، ان کو لاؤ، پوری قوم دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جائے اور کہے نہیں ہمیں آپ کا بیان سننا ہے، آپ آئیے پڑھیے۔ اگر آپ کو تکلیف ہے اور پیر میں تکلیف ہے، ہم آپ کا گھٹنا دباتے رہیں گے، ہم آپ کا پیر سہلاتے رہیں گے۔ اگر تکلیف ہے ہم بیٹھے ہیں آپ کا قدم پکڑے ہوئے، آپ منبر پہ بیٹھیے۔ ارے لکھنؤ کی کیا تعریف کروں، سید احمد صاحب قبلہ کا کل ذکر کیا تھا، 2 مجلسیں پڑھتے تھے، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا سرکار کیا مجلس نہیں پڑھیے گا؟ ان کا ہارٹ کا ہو گیا۔ انقلاب ہے، اختلاف ہے، استخلاف ہے۔ قافیے بولنے شروع کر دیا، آدمی گھبرا گئے کہ سرکار مجلس نہیں پڑھیں گے۔ کہ سرکار مجلس پڑھیے، اب مولا سے دعا کریں گے، جب تک سرکار مجلس پڑھیں ان کے قلب کو مولا تھامے رہے۔ اچھا بھائی تم لوگ کہہ رہے ہو تو پڑھیں گے۔ اب خاندان والے ڈر گئے کہ ممبر پہ گئے اگر پھر اٹیک ہو گیا تو کیا ہوگا۔ 4 ڈاکٹر بٹھا دیے گئے، 4 ڈاکٹر بٹھا دیے گئے، ڈاکٹر پانڈے اور ڈاکٹر سکسینہ اور ڈاکٹر رفیق صاحب اور ڈاکٹر بڑے بڑے سرجن بٹھا دیے گئے۔ ان کا کہ بھئی ذرا سا بھی گڑبڑ ہو تو چہرے، اب ذرا سا بھی ان کے چہرے پہ ڈاکٹر اٹھا، اس نے ایسے ایسے کر کے آلہ لگایا۔ ان کا کیا حال ہے؟ ان کا نہیں پڑھیے ٹھیک ہے۔ اب پھر مجلس شروع، مجمع بیٹھا ہوا ہے، کٹورے میں پانی، اتنے بڑے بڑے کٹورے، کوئی 24 پیالے رکھے، پانی بھرا، وہ اٹھایا گیا، پیاس لگ رہی ہے، پانی پلایا گیا۔ اب وہ پانی پی رہے ہیں، مجمع انتظار میں بیٹھا ہے کہ آگے سے مجلس شروع ہوگی۔ اتنی دیر میں پتا چلا کہ اب کیا ہوا، ان کا بھائی آیتیں اتر رہی ہیں۔ تو قلب صادق صاحب کہنے لگے ارے ہم نے یہ سنا تھا ممبر پہ آیتیں اترتی، آج پتا چلا کہ یہ سب لطیفے بھی ہو رہے ہیں، مجلس بھی ہو رہی ہے، پوری مجلس انہوں نے پڑھی، فضائل مصائب ہو گئی مجلس۔ اٹھانے پڑتے ہیں ذاکر کے، اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ لاہور کے خیمہ سادات میں پڑھتے تھے۔ آخر عمر میں پیشاب زیادہ لگنے لگا، بیچ میں آواز دیتے تھے ٹرسٹی کو، حسن صاحب آئیے۔ اب پکڑا 4 آدمیوں نے، ممبر سے اتارا، باتھ روم لے گئے، پیشاب طہارت کر کے پھر واپس آئے، وضو کیا، پھر بیٹھ گئے۔ پھر پڑھتے میں 1 گھنٹے میں 3 بار جاتے تھے باتھ روم۔ مگر لاہور نے کہا مجلس سننا ہے، جب تک ذاکر زندہ ہے ہم اسے ممبر پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا یہی جذبہ ہو کہ جو بھی ذاکر زندہ ہے اس کو ممبر پہ لائیے، لیکن اس قابل ہو کہ ولایت علی والا ہو، مقصر نہ ہو۔ اب جناب علی رسول اللہ نے وہ سورہ پڑھا، جب نماز ختم ہوئی تو سارے اصحاب کہنے لگے کیا کوئی نیا سورہ آیا؟ کہاں علی نے جنگ فتح کی ہے، اس فتح کی خبر اللہ نے اس سورے میں ہم کو دی۔ علی کی فتح آج کی صبح کی نماز کا عنوان بن گیا، اور دیکھو علی گرفتار کر کے کافروں کو لا رہے ہیں۔ اب ہم چلیں گے علی کے استقبال کے لیے۔ علی پورا جلوس بنا کے ادھر سے آ رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، ذوالجناح پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پیچھے کافروں کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا۔ ادھر سے رسول چلے، مسجد نبوی سے نکلے، جلوس مسجد نبوی سے چلا، اصحاب پیچھے پیچھے، آگے آگے رسول اللہ۔ ایک جلوس ادھر سے آ رہا ہے، ایک جلوس ادھر سے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک جلوس مارٹن روڈ سے جاتا ہے، ایک نشتر پارک سے نکلتا ہے، دونوں آپس میں ملتے ہیں، اس لیے کہ 9 تاریخ کے جلوس کا لائسنس مارٹن روڈ کے پاس ہے۔
تو مرکزی جلوس مارٹن روڈ کا ہو جاتا ہے، اس لیے نشتر پارک انتظار کرتا ہے کہ وہ جلوس آ جائے. جب دونوں ملتے ہیں تو عجیب منظر ہوتا ہے. ایسے ہی لکھنؤ میں بھی دو جلوس ایک جگہ آ کے ملتے ہیں. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں دو جلوسوں کا ملنا، یہ رسول اللہ نے اصول بنا دیا تھا کہ ایک جلوس ادھر سے آ رہا ہے اور ایک جلوس ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک فتح کا جلوس ہے، ایک رسالت کا جلوس، صحابہ کا جلوس لے کر رسول اللہ جا رہے ہیں. ادھر سے علی کافروں کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں. جلوس میں کافر بھی ہیں مگر وہ گرفتار ہیں. ایک بار پتا چلا علی گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو رسول اللہ نے دیکھا کہ علی نے جیسے ہی رسول کو دیکھا گھوڑے سے اترنے لگے. احترام اور تعظیم کے لیے دوڑ کر رسول اللہ نے گھوڑے کی رکاب کو تھاما کہ علی اترنا نہیں، علی گھوڑے سے اترنا نہیں. لجام کو رسول اللہ نے پکڑ لیا اور جیسے آج جلوس میں ایک آدمی زلجنا کی لجام پکڑ کر چلتا ہے یا مجلس میں لاتا ہے، مجمع میں لاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ علی کے گھوڑے کی لجام کو پکڑے، مجمع میں اصحاب کے آئے اور اصحاب کے بیچ سے گھوڑے کا جلوس نکلا. جلوس اور اترنے نہیں دیا اور گھوڑے کی لجام پکڑے علی کا چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور حدیث بیان کرتے جاتے ہیں اور سب کو مخاطب کرتے جاتے ہیں. علی نے یہ لڑائی فتح کر لی اور اس کے بعد دیکھیے اہل سنت نے بھی یہی تفسیر لکھی ہے، یہی تفسیر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تفسیر مظہری اہل سنت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے جو میں نے سنایا سورہ بلادیات میں، اور شیعوں نے بھی یہی لکھا ہے. شیعہ سنی دونوں ایک ہی تفسیر لکھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ لڑائی علی نے فتح کی. اور گھوڑے کی تعریف میں یہ سورہ آیا جب آگے بڑھے علی کے چہرے کو دیکھ کر فرمانے لگے یا علی آج میں تمہاری ایسی تعریف کرتا اور وہ حدیثیں بیان کرتا جو اب تک میں نے بیان نہیں کی. اے رسول اللہ خیبر و خندق میں یا رسول اللہ بدر و احد میں آپ نے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں، کیا کچھ حدیثیں رہ گئیں؟ تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فضائل کی کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں. آپ فرما رہے ہیں جو اب تک بیان نہیں کی وہ بیان کروں لیکن بیان نہیں کروں گا. یا علی اگر میں آج تمہاری ایک خوبی اور ایک صفت اور ایک فضیلت بتا دیتا، ایسی فضیلت ہے کہ اس کو بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں نے بتا دیا تو یہ پورے مسلمان امت عیسائیوں کی طرح تمہیں خدا کہنے لگے گی. دیکھا آپ نے یہ لفظ پہلے رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوا. ارے وہ حدیث اگر بتا دیتے تو امت علی کو خدا مان لیتی، اس کے معنی وہ حدیث غیب میں چلی گئی ہے. ارے کسی دن تو پتا چلے گی. میرا خیال ہے جب امام مہدی آئیں گے تو یہ حدیث باہر آئے گی. ابھی خطرہ یہ ہے کہ مہدی کے آنے پر کہیں مسلمان مہدی کو خدا نہ کہنے ارے نصیری سے خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے. مورخین نے کہا کہ اگر عباس کو لڑنے کی اجازت حسین دے دیتے، اس لیے اجازت نہیں دی کہ علی والی جنگ عباس اگر کربلا میں دکھا دیتے قوت ربانی والی تو خطرہ یہ تھا کہ دشمن جو ہے وہ عباس کو دیکھ کر صدا دے گا ارے یہ ہم شبیہ علی ہیں. نصیری وہاں بھی ایک آدھ نکل آتے اور عباس کو کہہ دیا جاتا ہم نے پہچان لیا یہی تو خدا ہے. یہ سب بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عباس کو خدا مان لیں. فرمائش یہ کی گئی ہے کہ بھائی جنگ پڑھ دو. ابھی حضرت عباس کا اشرا ہے، جب میں نے پڑھا تھا تو کچھ بند میں نے میر وحید کے اور مونس کے پڑھے تھے، وہ سناتا ہوں تاکہ حضرت عباس کا ذکر جو کہ محفوظ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. میر مونس کہتے ہیں فوج آدھا میں تلا تم ہے کہ شیر آتا ہے، نام عباس ہے جس کا وہ دلیر آتا ہے. زندگی سے غم نوشاہ میں شیر آتا ہے، شیر کے آنے میں اب کچھ نہیں دیر آتا ہے. اور یہاں پکار ہے لشکر یزید میں غازیوں
سب شکنو نہر سے ہوشیار رہو، آج ہے مار کا خیبر کا خبردار رہو، قوت بازو سلطان زماں آتا ہے، رستم لشکر شاہ دو جہاں آتا ہے، مشق کاندھے پدھرے تشندہاں آتا ہے، زور ہے جس میں علی کا وہ جمع آتا ہے، فوج پر فوج رسالے پر رسالہ ہوگا، یہ زمین کیا ہے زمانہ توبالا، یہ زمین ہے ابھی تو آمد ہے، ابھی آمد ہے، یہ میر مونس ہیں، یہ میر انیس کے چھوٹے بھائی ہیں، انیس آمد دکھاتے ہیں، انیس کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے ہیں، یہی قلعہ خیبر کے توڑنے والے، نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، ارے پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا، اور دلیر نے کہا کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر زمین کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، یعنی عباس کی آمد کو اس طرح شعراء نے لکھا۔ اب مونس کہتے ہیں ان کی تلوار کبھی جن و بشر سے نہ رکی، امرو کے خود سے مرحب کی صفت سے نہ رکی، بھائی گر سے جوشن و بختر سے تبر سے نہ رکی، ان کا کیا ذکر ہے جبریل کے پر سے نہ رکی، جسم سے اڑ کے بہت فرق سے سر ملتے ہیں، ضرب وہ ہے کہ پہاڑوں کے جگر ہلتے ہیں، یہ وہ سب در ہے کہ فوجیں کہو بالا کر دے، پاؤں گاڑے تو قیامت ابھی برپا کر دے، قہر خالق کی طرح شہر کو صحرا کر دے، جوش میں آب دم تیغ کو دریا کر دے، آستی غیظ میں الٹے تو خدائی الٹے، نہر ہٹ جائے اڑے خاک ترائی الٹے، اب ترائی ہے جدھر شیر ادھر جاتا ہے، غیظ میں زیغم دریائے ظفر جاتا ہے، نہر کے گھاٹ پہ حیدر کا پسر جاتا ہے، مشق بھرنے کے لیے تشنہ جگر جاتا ہے، دل جو بھر آتا ہے دریا کی ہوا کھانے پر، رش سمٹا ہوا تیار ہے اور جانے پر، لڑتے پھرتے لب دریا جو علمدار گئے، تک امر نہر میں بھاگے ہوئے اشوار گئے، کچھ فوجیں چھپ گئے، کچھ خوف سے جی ہار گئے، کچھ شقی پیر کے اس پار سے اس پار گئے، تھی جہاں فوج قدم شیر نے گاڑ دیا، مورچے چھین کے ساحل پہ نشاگا۔ اب یہ دیکھیے اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو یہ فوجی جو عمران ہے نا، یہ پولیس والا، یہ سب پولیس والے سب میرے ادھر بیٹھتے ہیں، سارے سی آئی ڈی، ڈی ایس پی، سیکرٹ سروس کے ملازم، یہ سب یہاں بیٹھے ہیں، بڑے خطرناک لڑکے ہیں بھائی، کہتے لڑائی پڑھنا ہے، پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ علم کس کو دیں؟ حضرت زینب نے فرمایا کہ علم سچ چکا ہے، بھیا آپ بتائیے علم کسے ملے؟ امام حسین السلام نے، میرے نیس کہہ رہے ہیں، جناب زینب سے پوچھ، اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا عالم۔ جناب زینب کیا فرماتی کی عرض، جو صلاح شہ آسما حشم، فرمایا جب سے اٹھ گئی زہرائے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں، مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خود ہو، جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ، بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ سردار و خاص و عام، قرآن کے بعد ہے تو بس آپ ہی کا کلام، گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسما مقام۔ دیکھیے امیر انیس کا کلام اور ان کا کمال دیکھیے کہ حضرت زینب کی زبان سے جو حضرت عباس کی تعریف ہوگی وہ لاجواب ہوگی، زبان عصمت سے تو عباس کے کتنے جوہر ظاہر ہوں گے۔ پورے بند میں جناب زینب کی زبان سے حضرت عباس کی تعریف میر انیس نے کی ہے۔ اب سنیے کیا فرمائے، گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسما مقام، شوکت میں، قد میں، شان میں ہم سر کوئی نہیں۔ اے منہ سے تو بولو، اے شاعری سننے کا ایک طریقہ بھائی، گونگا تھوڑی بنا جاتا ہے۔ شوکت میں کوئی لفظ نہ سمجھ میں آئے تو معنی ہم بتا دیں، عباس کی شان بتا رہی ہیں حضرت زینب، شوکت میں، شان میں ہم سر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
ابھی کئی بند سننے ہیں، اسی طرح سننا ہے بھائی عباس نامدار سے بہتر. اب سنیے کیا تعریفیں ہو رہی ہیں. جناب زینب فرماتی ہیں عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. عاشق، غلام، خادم دیرینہ، جانثار، فرزند، بھائی، زینت پہلو، وفا شعار، راحت رساں، موتی، نمودار، نامدار، جرار، یادگار پدر، فخر روزگار، صفدر ہے، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے، بے مثل، سینکڑوں میں، ہزاروں میں. بے مثل، سینکڑوں میں، ہزاروں میں ایک ہے. یہ حضرت زینب نے تعریف کی. علم حضرت عباس کو ملا اور یہ حضرت زینب کی فرمائش تھی کہ بابا نے یہی کہا تھا کہ علم عباس کو ملا. اب دیکھیں یہ مقتل اسفرائینی بہت مشہور مقتل ہے. کربلا کے واقعے پہ جو لکھا گیا اس کو کہتے ہیں مقتل کربلا. یہ سب عربی میں لکھے گئے ہیں. مقتل ترہی ہے، مقتل ریاض القدس ہے، دومۃ الثاقبہ ہے، مقتل ابی مخنف، مقتل مسعودی ہے، مقتل یعقوبی ہے. یہ سب اہل سنت ہیں. اسی طرح مقتل اسفرائینی. اسفرائینی نے حضرت عباس کی ایک جنگ لکھی. وہ جنگ اس لیے ہوئی کہ فرات پر جانے کے لیے ظاہر ہے کہ لشکر نے فرات کو روکا ہوا تھا اور بیچ میں لشکر حائل تھا. لشکر کو ہٹائے بغیر فرات تک جایا نہیں جا سکتا. جب سد راہ فوج ہوئی تو ابن سعد یہ سمجھا کہ عباس کو حسین نے لڑنے کے لیے بھیجا. تو کچھ پہلوان اس لیے لائے گئے تھے کہ جب عباس سے مقابلہ ہوگا تب ان کو بھیجا جائے گا، جس میں ایک ارزق بھی تھا. وہ لایا حضرت عباس کے مقابل گیا تھا، لیکن حضرت قاسم نے اسے قتل کر دیا اور اس کے چاروں بیٹوں کو قتل کر دیا. اس کے بعد اندازہ ہوا لشکر یزید کو حسین میں تو سبھی عباس ہیں. جب اون و محمد آئے تو یہ گھبرا گئے. جب کسرا نے مسلم نے جنگ کی یہ گھبرا گئے. جب قاسم نے جنگ کی یہ گھبرا گئے. پلان اور آیا تھا بہت بڑا، اس کا نام تھا مارد. یاد رہے گا آپ کو نام؟ میم الف رے میں زیر دال، مارد. اسفرائینی نے اس کا نام لکھا اور جنگ لکھی. تو ابن سعد نے مارد سے کہا کہ تیار ہو کر جا، عباس آ گئے اور عباس کو قتل کر. انتہائی تنوتوش کا بھاری، قد و قامت میں نمایاں، گھوڑے پہ نظر آ رہا ہے، مضبوط جسم کا، لیکن جسم بھاری، پیٹ بھاری، لیکن پہلوان لگتا تھا، خود پہنے ہوئے، جوشن پہنے ہوئے. میر انیس کے بھتیجے، ان کا نام تھا میر وحید. صرف یہ لڑائی انہوں نے اپنے مرثیے میں دکھائی اور شاندار دکھائی. اس لیے میں نے جب یہ اشرف پڑھا تھا تو یہ والے بند، 4 بند میں نے حضرت عباس کی لڑائی سے، اس پہلوان سے جو لڑائی ہوئی حضرت عباس کی، وہ بند میں نے پڑھے تھے. وہ بند اسی اشرے سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ کسی اور کی کتاب نہیں ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ میری اپنی کتاب ہے اور مجھے حق ہے کہ میں اپنی کتاب سے پڑھ سکتا ہوں. اور کتاب لے کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بار بار کتاب نظر آتی رہے اور لوگوں میں شوق پیدا ہو کہ میری کتابیں خریدیں. مجھ غریب نے اتنے پیسے اس پہ لگا دیے، کوئی خریدتا ہی نہیں. کتنی اپیل کر رہا ہوں، خدا کے لیے کچھ کتابیں خریدو. یہ جو کاغذ لگا ہے اس کی قیمت سونے کے برابر ہے. 65 اور 70 روپے تولہ سونا ہے اور اتنے ہی 70,000 روپے رم یہ کاغذ ہے. تو سونے کے بھاؤ میں چھپتی ہے، 200 میں آپ کو دے دیتا ہوں. مولا کے پیسے ہیں، وہی اس پہ لگائے ہیں. مولائیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہی لوگ لیں اور جوان بچے اس کو خریدیں، پڑھیں، گھر میں رکھیں. اب فرات تک پہنچنے کے لیے لشکر کو ہٹانا ہے. وہاں پہ فوج نے حضرت عباس کا راستہ روکا اور فوج سے یہ پہلوان باہر نکلا. امیر وحید نے بتایا ہے کہ یک بیک فوج سے ایک بانی بدعت نکلا. بانی بدعت نکلا، نام کرنے کو، دکھانے کو شجاعت نکلا.
तबक्तुर ब तकब्बुर ब खुशूनत निकला, झूम कर पीले दमा दो की सूरत निकला, शक्ल थी वजह जवाल बरकत की गोया, कोह ने अपनी जगह से हरकत की गोया। यानी पूरा पहाड़ जो है वो चलता हुआ नजर आया। रन में आते ही किया तन के बनखवत ये कलाम, मुझसे शहजोर नरीमा थे न बहराम न शाम, दम फना होते हैं जब खिंचती है मेरी समसाम, पाँव रुस्तम के ठहरते नहीं सुनकर मेरा नाम, डर से मेरे किसी सुल्तान का कदम बढ़ न सके, साज जिसके हूँ गनीम उस पे कभी चढ़ न सके, जामे जुरत का न हर वक्त हो क्यों कर मुझे कैफ, सर हजारों के कलम कर चुकी मैदान में ये सैफ, जंग मुझसे जो करे हाल पे उसके सद है, नाम मशहूर है मारिद मेरा दिल बंद सुदैफ, मारिद बिने सुदैफ पूरा नाम है, बाप का नाम बता रहा है। जुरतें गर्म मिजाजों की रही सरदाब तक, मुझसे सरमुख न लड़ा कोई जवां मर्द अब तक। रजस पढ़ा हजरत अब्बास ने ये सुनते ही जवाब दिया, नारा जंतन के हुआ इब्ने शाह कला शिकन। सलामत रहो, तुम्हारे घर आबाद रहें, हजरत अब्बास के अलम का साया तुम्हारे सरों पे रहो, और शान से सुनते रहो, अलम आएगा तुम्हारे सरों पे रहे, हजरत अब्बास तुम्हारी हर मुराद पूरी करें, खुश रहो। नारा जन तन क्या हुआ गूंज गया चरखे कोहन, चौकड़ी फूल गए करके हालात, फील चिंगाड़ के भागे कि चले कजली बन, गुल था शेरों में कि अब ताप किसे सब्र की है, जल इस दश्त से भागो ये सदा बब्र की है। जल्द इस दश्त से भागो ये सदा बब्र की है, तन के फरमाया कि वो कोर बड़े बोल ना बोल। इस बन का कमाल ये है कि ऐसे काफिये लाए हैं कि जो मुश्किल तरीन है और आसान तरीन है। अरे बोल का लफ्ज कितना आसान है, लेकिन अब बोल के लिए 3 काफिये कहां से आएंगे। लेकिन जरा देखिएगा, कोर कहा, कोर कहते हैं अंधे को। अब ये बंद बना है अंधे से, कि जो अंधा होता है उसे किस किस चीज की जरूरत होती है। तन के फरमाया ओ कोर बड़े बोल ना बोल, तानाजन होंगे खड़े हैं जो यहाँ गोल के गोल, तानाजन होंगे खड़े हैं जो यहाँ गोल के गोल, कुरतुल ऐने अली मैं हूं जरा आंखें खोल। अब चौथा काफिया भी देख लीजिएगा, कुरतुल ऐने अली मैं हूं जरा आंखें खोल, गर है मोहताजे असा राह को नेजे से टटोल। अगर अंधा है तो नेजे को पकड़ के चल, अब भाई गर है मोहताज ऐसा राह को नेजे से टटोल, पांव इस पर भी ना उठे तो ना घबरा जालिम। देखिए अंधा कोई होता है तो उसको हाथ पकड़ के सड़क पार करा देते हैं, ये बंद ऐसा ही है कि पहले का अंधे कोई डंडा ले ले चलने के लिए, अब देखिए हाथ पकड़ने की बात आ रही। छठा मिसरा देखिएगा, हजरत अब्बास फरमाते हैं पांव इस पर भी ना उठे तो ना घबरा जालिम, हाथ पकड़े हुए है मौत चला जालिम चला। खुश रहे आप, माशाल्लाह खुश रहे। हाथ पकड़े हुए है मौत, माशाल्लाह हाथ पकड़े हुए है मौत चला आ जालिम, शेर हूं इस वक्त बगा नाम है मेरा अब्बास, करके दुरूद उन्हें दो उन्हें 100 कर दूं जो तुझसे हो 50, फिक्र वो तशवीश है क्या शह किसे कहते हैं हेरात, दिल में हिम्मत की जगह है नहीं गुंजाइश याद, घिर के लाखों में भी बात अपनी ही कह जाऊं मैं, तेरी इतनी भी हकीकत है कि डर जाऊं मैं, जानता है कि पिदर का है मेरे नाम अली, उसने कहा मेरा बाप सुदैफ है, अब्बास ने जवाब दिया जानता है कि पिदर का है मेरे नाम अली, राकिबे दोष नबी दुश्मन असनाम अली, फारिक़े बातिल हक साहिब शमशान जो पुरजिगरो सब करो जरगाम अली, रन में जो वक्त बगा हशर बबा करता था, जर पर जिसकी मुबाहात खुदा करता था।
بھائی یہ بند دیکھیے گا اور اس کا چھٹا مصرع دیکھیے گا. روب مانے ہوئے ہیں ساکن افلاک اب تک، در سے ہل جاتا ہے اکثر طبق خاک اب تک، خوف سے کانپتے ہیں دشمن ناپاک اب تک، اٹھ گئے آپ مگر خلق میں ہے ٹھاک اب تک، اٹھ گئے آپ مگر خلق میں ہے ٹھاک اب تک. پہلوان اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں جب سنا نام علی کان پکڑ، جب سنا نام علی کان پکڑ لے. حضرت عباس شان علی بتا رہے ہیں وار پھر اس نے کیا سینے پہ چمکا کے سمن، جھپتا ہاں کہہ کے ڈرانے کو علی کا دل بن. بھائی جس کا نامرد جگر ہل گیا کانپے سب بند، ہاتھ بہکا تو سنا ہو گئی تھرا کے بلند. جس وقت وہ مل گیا جس وقت کی تدبیر میں تھے، رخش کو ایر جو کی پہلو بے پیر میں تھے، اپنے گھوڑے کو کعبہ دے کے اس کے پہلو میں عباس آئے اور وہ وار کر چکا تھا. ہاتھ لپکا جو تھامی بغضب چوبے سنا، آن بان اس کی مٹی صاف ہوا سب پہ آیا، زور کر کے چھڑاتا رہا گو پیلے دما. دیکھیں اس نے جب نیزہ مارا عباس نے انگلی میں نیزے کو پکڑ لیا. اب دیکھیں نیزے کو عباس دو انگلیوں میں پکڑے ہوئے، خیبر کا منظر ہے. آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، پرجگر بندے ید اللہ کہاں اور وہ کہاں. یہ بھی ممکن تھا کہ جرار نہ لیتا نیزہ، ٹوٹتا ہاتھ اگر چھوڑ نہ دیتا نیزہ. لے کے نیزے کو ہٹے آپ، چھن گیا نیزہ، لے کے نیزے کو ہٹے آپ جو باوش تمام، ہاتھ ملنے لگا نامرد ہوئی زیست حرام. دیکھیں مارد اور نامرد میں تھوڑا سا فرق ہے اور اس کو وہ بتائیں گے. ہاتھ ملنے لگا نامرد ہوئی زیست حرام، پہلوان تان سے کرنے لگے آپس میں کلام. ہے اس طرح کے نامی نے مٹایا یوں نام، بزدلی دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو. ارے بھائی چھٹا مصرع دیکھیے گا، بزدلی دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو. ارے چھن گیا ماری دے نامرد کا بھالا، چھن گیا نامرد کا. یہ سب شعر و شاعری تقریر میں ہم ہی نے دی تھی 40 برس پہلے. اب شوکت آتے ہیں نیری شاعری پڑھ کے چلے جاتے. کراچی والے کہتے بڑا مجمع ہوا شوکت کا. اب ہم تو نثر پڑھتے ہیں، زیادہ شاعری نہیں پڑھتے، تھوڑی تھوڑی پڑھتے تھے تاکہ سیکھ لے دنیا. اب جس کو دیکھو شوکت انداز شوکت انداز، تو کیا میں شوکت بن جاؤں؟ کبھی کبھی بتا دیں گے کہ یہ شروع ہم ہی نے کیا تھا، یہ ہم ہی نے شروع کیا تھا. اس کے بعد سب پنجاب میں بھی پڑھنے لگے. پھر کیا شیر نے نعرہ کہ کہاں جائے گا اب، سمجھا نامرد کے آفت میں پھنسا اب بے ڈھب. لے کے نیزہ اسی سرکش کا بسد غیظ و غضب، مارا سینے پہ تو باہر تھی سینہ پشت کے سب. شر کا بس کے یقین اسی علی غدار پہ تھا، زور میں نیزے کے سیدھا جو کیا دار پہ تھا. بحر امداد چلے تھے جو سواران محیط، پہنچے اس دم کے مدد بھی نہ ہوئی ان کی نصیب. تھم گئے بان کے سب حال یہ دیکھا جو عجیب، بولے عباس علی پھینک کے لاش اس کے قریب. بس یہ دو مصرے ہیں اور اس کا کمال دیکھیے گا. جب بچانے والے آئے تو نیزے پہ اس کی لاش عباس نے اٹھائی. جب لوگ بڑھے اسے بچانے تو آپ نے نیزے سے لاش کو ان کی طرف پھینکا جنہیں شمر نے بھیجا تھا کہ جا کے مارد کو بچاؤ. جب حضرت عباس نے لاش ان کی طرف پھینکی تو کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ بولے عباس علی پھینک کے لاش اس کے قریب، ارے مر گیا آپ تو یہ کاندھا اسے دیتے جاؤ، زندہ نہ لے جا سکے لاش تو لیتے جاؤ. سلامت رہیں، خوش رہیں. تھوڑا سا وقت زیادہ لیا. 8 محرم ظاہر ہے کہ ڈگ روڈ تو جانا ہے مجلس میں. آپ کو پتہ ہے کل 3 بجے وہاں سے ممبر سے اترے تھے، 5 بجے تک بھی سونے کا موقع نہیں ملتا. اور سونا کیا اس 10 دن، کیا فرحت ہے ذکر میں. پورے سال ان 10 دنوں کا انتظار کرتے کہ ایک ایک شہید کا حال سنیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے 8 محرم ہو گئی، ذکر عباس ہونے لگا. کون ہے عباس؟ کیا ہے مرتبہ عباس کا؟ امام قانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عباس بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے
اور علی سے براہ راست علم عباس نے لیا تھا، اور دنیا کا کوئی علم نہیں تھا جس پہ عباس کو عبور نہ ہو۔ لیکن حسین جیسے امام کے سامنے عباس سر جھکائے ہوئے خاموش، جیسے کوئی غلام ہو، ہاتھ باندھے ہوئے۔ حسین کے پیچھے پیچھے ایسی وفا دنیا میں مثال نہیں ملتی، اس لیے میں کوئی تشبیہ نہیں دیتا کہ عباس اور حسین کی تشبیہ کس سے بن سکتی ہے۔ ارے یوسف کے بھائی ایسے کہ بھائی کو کنویں میں پھینک دیں، موسیٰ اور ہارون سے بھی مثال نہیں بنتی۔ ہاں اگر کوئی مثال ہے حسین اور عباس کی تو وہ سرکار دو عالم اور علی ہیں۔ جیسے علی نے وفا کی سرکار دو عالم کے ساتھ، وہی وفا عباس نے حسین کے ساتھ کی۔ رہ گیا مرتبہ عباس کا کیا ہے؟ اٹھا کے ابھی ٹی وی کھول کے دیکھو کہ کیا عالم ہے۔ کل مہندیاں حسین کے روضے سے جا رہی ہیں عباس کے روضے کی طرف، آج سب ویڈیو میں پڑا ہوا ہے پورا عراق۔ ایسی ایسی مہندیاں سجائیں تھیں کل عراق والوں نے کہ دیکھ کے میں دنگ ہو رہا تھا کہ جیسے لگتا ہے کہ کوئی شیشے کا محل بنا دیا ہے عراقیوں نے جو سر پہ اٹھائے جا رہے، اور آج علم اٹھ رہے ہیں، عباس کے تابوت اٹھ رہے ہیں۔ ہم بھی علم نکالیں گے، ہم بھی تابوت اٹھائیں گے عباس کا، اس لیے کہ عباس کی عظمت ہم کسی سے کیا پوچھیں، بس اتنا سمجھ لو کہ حسن اور حسین کا جھولا جھلانے جبریل و میکائیل آسمان سے آتے تھے، مگر عباس کا جھولا ایک طرف سے حسن جھلاتے تھے، دوسرے طرف سے حسین جھلاتے تھے۔ دو معصوموں نے عباس کا جھولا جھلایا ہے اور بڑے ناز سے پالا ہے۔ جب عباس کی آمد ہوئی تو علی نے جب گود میں ام البنین کی گود سے بچے کو لیا، دائیں دیکھا اور بائیں آواز دی میرا حسین کہاں ہے؟ اطلاع دی گئی علی بلاتے ہیں۔ اس وقت امام حسین کی عمر 25 برس کی تھی، 25 برس کے جوان تھے جب عباس دنیا میں تشریف لائے۔ 25 برس عباس سے حسین بڑے تھے، آئے اور آ کے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تم نے بھائی کی صورت دیکھی؟ یہ کہہ کر حسین کی گود میں بچے کو دے دیا۔ ابھی تک آنکھیں بند تھیں، جیسے ہی حسین کی خوشبو پائی بچے نے آنکھیں کھول کر غور سے حسین کا چہرہ دیکھا تو حسین نے کہا بابا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بفرا ہوا شیر ہے۔ بفرا ہوا شیر عباس کو کہتے ہیں، بفرا ہوا شیر۔ حسین نے کہا یہ تو عباس لگتا ہے۔ علی نے کہا اب آج سے ہم ان کو عباس کہیں گے۔ حسین نے نام رکھا، نام عباس ہو گیا۔ اتنا پیار دیا حسین نے کہ کہتے تھے میرے پاس سو جائیں رات کو، ام البنین کی گود سے لے جاتے، پیار کرتے، باتیں کرتے کرتے عباس کو نیند آتی تو سینے پہ سلا لیتے تھے۔ عباس حسین کے سینے پر بڑا سکون پاتے تھے اور لپٹ کے حسین کے سینے سے سو جاتے۔ جب غافل سو جاتے تو حسین خاموشی سے گود میں لے کر ماں کے پہلو میں لٹا کے چلے جاتے۔ جب عباس پیروں چلنے لگے تو مثال یہ ہے جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جدھر جدھر حسین جائیں عباس پیچھے پیچھے۔ عباس کچھ اور بڑے ہوئے، جب حسین تکبیر کہتے تو عباس بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہ اکبر۔ جو کام حسین کریں ہر ایک میں عباس شریک۔ جب عباس 9 برس کے ہو گئے تو پتہ چلا حسین باہر بیٹھتے ہیں اور تشریف فرما ہوتے ہیں، اور مدینے کے لوگ اپنے پیغام اور اپنے مسائل لے کر آتے ہیں۔ اس وقت عباس دروازے پر کھڑے ہو جاتے، دونوں ہاتھوں کو باندھ کر۔ آنے والا پہلے رکتا اور عباس سے پوچھتا اجازت دلا دیجئے کہ ہم حسین کے پاس جا کر کوئی بات کریں۔ جب عباس اجازت دے دیتے تو جانے والا حسین کے پاس جاتا۔ جب عباس اور بڑے ہوئے تو حسین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک کام اور اپنے ذمے لیا۔ مدینے کے ایک ایک گھر کے دروازے پر جاتے، دروازے پہ دستک دے کے پوچھتے تمہارے گھر میں پانی ہے؟ اگر یہ آواز آتی عباس گھر میں پانی ختم ہو گیا تو
تو مش میں پانی بھر کر لاتے اور پیاسے لوگوں کے گھروں پہ پانی پہنچا دیتے. لوگ خوش ہوا کرتے تھے کہ عباس پانی دے جاتے ہیں, ہمیں پانی کے لیے ترسنا نہیں پڑتا. جب عباس 17 برس کے ہوئے تو عباس نے مدینے میں اپنے کچھ دوست بنائے. ان کی تعداد 9 تھی. وہ 9 دوست جو عباس کی برابر تھے قد میں اور بہادری میں, ان سے دوستی کرنے کے بعد عباس نے کہا اب تم ہماری مدد یہ کرو, ہم تمہیں تلوار چلانا سکھائیں گے, ہم تمہیں تیر اندازی سکھائیں گے, بس کام یہ ہے کہ کمر میں تلوار لگا کے ہمارے ساتھ دروازے پہ کھڑے رہنا. جب حسین برآمد ہوں گے تو میں حسین کے پہلو میں چلوں گا گھوڑے پہ سوار, تم سب اپنے گھوڑے پہ سوار ہونا اور حسین کے گرد چلنا. یہ عباس نے ایک حفاظتی دستہ بنایا تھا. جب حسین گھر سے نکلتے تو وہ 9 آدمی حسین کی حفاظت میں چاروں طرف چلتے تو حسین مسکرا کر کہتے عباس اتنی محبت ہے مجھ سے, تم نہیں چاہتے کہ میں کہیں اکیلا جاؤں. جب بلایا گیا ولید کے دربار میں تو عباس نے کہا ہم بھی اندر چلیں گے. حسین نے کہا نہیں عباس تم باہر ٹھہر جاؤ, ہاں اگر ہماری آواز بلند ہو جائے تو تم اندر آ جانا. جب یہ کہا گیا کہ بیعت کرنا ہے یزید کی, عباس باہر تھے. حسین نے جواب میں کہا ہم اہل بیت اطہار کسی کی بیعت نہیں کرتے. یہ کہہ کر مڑے تھے کہ مروان نے ولید سے کہا اگر حسین ہاتھ سے نکل گئے تو اب ہاتھ نہیں آئیں گے, اس لیے حسین کو پکڑ کر اسی طرح ابھی بیعت لے لو. آپ پلٹے اور پلٹ کر کہا او ابن الزرقہ تیری یہ مجال کہ تو حسین کا نام لیتا ہے اور حسین کے سر کا نام. آواز بلند ہوئی. عباس نے دارالامارہ کے دروازے کو ٹھوکر ماری, دروازہ گرا. عباس اندر اور عباس کا دستہ اور ساتھ میں علی اکبر, قاسم اور رون و محمد. مگر یہ جلال ایسا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بچ جاتی. ایک بار حسین نے سیدھا ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھا کہ عباس بہادر لوگ چھت کے نیچے نہیں لڑتے, شجاع لوگ میدان میں لڑتے. بات سمجھ گئے, سر کو جھکا کے باہر آ گئے. لیکن جب راستے میں چلے تو ایک بار کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا حسین نے. اتنے اداس کیوں ہو, سر کو کیوں جھکائے ہو؟ کہ آپ وہاں سے لے تو آئے ہمیں, لیکن یہ خبر بہن تک پہنچی ہوگی. جب میں دروازے پہ پہنچوں گا تو شہزادی زینب پوچھیں گی عباس تیرے ہوتے ہوئے میرے بھائی کا سر اور اس کا ذکر ہوا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بہت بیویوں کو ڈھارس تھی. عباس جیسا بھائی, سب بہنیں عباس پہ ناز کرتی تھی. ارے کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی پہ ناز نہیں کرتی؟ کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی کی نظر نہیں اتارتی؟ تو زینب جیسا گھر کا ماحول, ایسی بھائی اور بہن کی محبت. اکثر علی کہتے زینب تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی. گھنٹوں زینب سوچتی یہ بابا کیا کہتے ہیں, خاموش ہو جاتی. ایک بار شور ہوا عباس علم لے کر جا رہے ہیں. حسین سے اجازت مل گئی ہے عباس کو, سکینہ کی مشق لے کر جا رہے ہیں. فضا بس پڑھ چکا, میں زیادہ نہیں پڑھوں گا, 5-10 منٹ کی زحمت ہے. ماتم کرتے ہوئے یا عباس کہتے ہوئے اٹھیے گا. شاندار نوازل رضا پڑھتے ہیں, اس کے بعد نقی صاحب پڑھیں گے, درمیان میں ذوالفقار حیدری کے صاحب بیاض پڑھیں گے. ماتم کرتے ہوئے جائیے گا, دل بھر کے غصہ ام البنین کو دیجیے گا. ایک بیوہ ماں ہے جس کے 4 جوان مارے گئے ہیں, خبر مدینے گئی ہے. یہ بتاؤ وہ ماں کیا کرے جس نے اپنے بیٹوں کو پال کے جوان کیا تھا. اب ایک بیٹا اس کا زندہ نہیں ہے اور ماں اکیلی ہے. اس تنہا ماں کو پرسہ اتنا دینا کہ ام البنین تمہیں دعائیں دیں, اس لیے کہ ام البنین باب الحوائج ہیں. جب کبھی بھی پکارو عباس کی ماں کا وسیلہ دو, دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک بار فضا سے کہا ذرا عباس کو بلاؤ. آواز دی فضا نے, اے شہزادے. شہزادی زینب بلاتی ہیں. تیار ہو چکے تھے, کمر میں تلوار, سر پہ خور, علم ہاتھ میں. ایک بار خیمے میں آئے اور جیسے کہ ادب کیا کرتے تھے دونوں گھٹنے جھکا کر شہزادی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے. فرمائیے کیا حکم ہے حضور آپ کا؟ عباس
ایک بات کہنے کو بلایا ہے، اچھا ہوا کہ آ گئے۔ اکثر بابا مجھے دیکھتے اور کہتے زینب تیری چادر چھینی جائے گی، تجھے بے پردہ کیا جائے گا۔ تو میں سوچا کرتی تھی جس کے حسن اور حسین جیسے بھائی ہوں اس کی چادر کیسے چھنے گی؟ پھر عباس تم دنیا میں آئے، پھر تمہارے 3 بھائی آئے، دیکھتے دیکھتے زینب کے 18 بھائی ہو گئے۔ لیکن میں فخر سے کہتی تھی عباس جیسا بھائی کسی کا بھائی نہیں۔ جب تم جوان ہوئے تمہاری شجاعت کا چرچا ہوا تو اکثر میں سوچتی تھی مولا علی کہہ تو گئے ہیں، بابا یہ بات کہہ گئے، مگر جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی بہن کی چادر کون چھین سکتا ہے؟ اے عباس تم مرنے جا رہے ہو، جاؤ خدا حافظ۔ اب یقین ہو گیا کہ زینب کی چادر لوٹی جائے گی۔ عباس خدا حافظ۔ آنکھ سے آنسو ٹپکاتے ہوئے عباس روانہ ہو گئے۔ جنگ سن چکے، فرات پہ آمد آپ سن چکے، عباس پہنچے دریائے فرات میں، گھوڑے کو ڈال دیا، مشک کا دہانہ کھولا، مشک بھرنے لگی، پانی بھر کر مشک کو کاندھے پر رکھ کر علم کو لیے ہوئے فرات سے نکلے، لیکن راستہ اختیار کیا غازریہ کا۔ آج جہاں روضہ ہے اسے پہلے غازریہ کہتے تھے، وہاں کھجور کے درخت لگے تھے۔ وہ راستہ اس لیے اختیار کیا کہ ادھر سے خیمے کا قریب ہے اور جلدی ہم پہنچ کر پانی بچوں کو پہنچا دیں گے۔ پیاسے بچے درے خیمہ پہ کھڑے ہیں، سکینہ سے وعدہ ہے، اور ادھر سکینہ سب بچوں سے وعدہ کر چکی، اس لیے کہ شہنشاہ مدینہ کی بیٹی ہے اور کہتی جاتی گھبراؤ نہیں، اب چچا پانی لے کے آئیں گے، امو پانی لائیں گے، اور بچوں کو یہ یقین کہ حسین کی بیٹی وعدہ کر رہی ہے آج پانی مل جائے گا، پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن سکینہ انتظار میں رہی، حسین کمر تھامے ہوئے علی اکبر کے ساتھ فرات پہ چلے گئے۔ اللہ سب کو زیارت کرائے، جب دیکھو گے تو کبھی ادھر جاؤ گے عباس کا ایک بازو، کبھی ادھر جاؤ گے عباس کا ایک بازو۔ یہ کیا ہوا؟ درختوں کے پیچھے قاتل چھپتے گئے، عباس کا ایک بازو قطع ہوا، علم ٹھنڈا ہوا، اور جس طرف مشک تھی ادھر کا بازو بھی قطع ہوا۔ مشک کو پھر بھی دانتوں سے سنبھالے رکھا، مشک کے دہانے کو پکڑے رکھا، دانتوں سے تسمہ تھامے ہوئے، رکاب پر پیر رکھ کر زور دیتے اے اسپِ وفادار خیمے گاہ تک پہنچا دے، یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچا دے کہ ہرملا کا سنسناتا ہوا تیر مشک سکینہ کو چھید گیا۔ پانی نہیں بہا، پانی کے ساتھ عباس کا لہو بہتا گیا، عباس کا لہو پانی میں ملتا گیا، اور ایک بار طفیل سنسبی کا گرز عباس کے سر پر پڑا، عباس کے سر پہ گرز پڑا، عباس گھوڑے پہ ڈگمگائے اور ایک بار آواز دی آقا غلام کا سلام، گریہ کیا۔ 2 ہی جملے تو رہ گئے، اب اس کے آگے کیا پڑھوں؟ 2 جملے رہ گئے اور تقریر ختم ہو گئی۔ اب تابوت آئے گا، پہلے علم آئے گا۔ جب علم آپ دور سے دیکھیں گے یہ وہی منظر ہے، یہ وہی منظر ہے کہ علم علی اکبر نے اٹھایا، حسین کو تھاما، بازو پکڑے ہوئے فرات سے چلے تو سکینہ نے دور سے دیکھا وہ علم آ رہا۔ بچوں اب علم آ رہا ہے، چچا آ رہے ہیں، مگر جب علم قریب آیا دیکھا علم علی اکبر کے ہاتھ میں تھا۔ آگے بڑھ کر حسین کا دامن تھاما، کہا بابا چچا پانی نہیں لائے؟ کہا سکینہ تیرا چچا شانے کٹا کر فرات پر سو گیا، اب تک عباس آرام میں ہیں، مگر جب مدینے خبر آئی تو ام البنین آنسو بہا کر رہ گئیں۔ جب حضرت زینب آئیں تو روضہ رسول پر ام البنین نے تعزیت تو دی حسین کی، مگر کچھ پوچھا نہیں۔ آخری 2 جملے ادا کر رہا ہوں، ماتم کرتے ہوئے یا عباس کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا اور زور زور پکارنا یا سیدی یا عباس ابن زہرا یا عباس، عباس عباس پکارتے ہوئے کھڑے ہو جانا اور دل بھر کے ماتم کرنا۔ آخری جملے سن لو، جب بعد کربلا پہلی عید آئی تو جناب ام البنین دروازے پہ انتظار کرنے لگی کہ زینب آئیں گی، پہلے بھی آتی تھیں، اماری سے زینب آئیں، دروازے سے جب اتری اور اتر کر بڑھی تو کہا عباس دروازے پہ تم کھڑے ہوتے تھے، بہن کو پانی پلاتے تھے، اے عباس تم نے تو نہ ناکے سے اتارا نہ زینب کا اونٹ بٹھایا، اے عباس
بہن ڈھونڈ رہی ہے بھائی تم کہاں ہو. اس کی آواز سن کر ام البنین آگے بڑھی اور حضرت زینب سے لپٹ گئی اور کہا شہزادی آپ آ گئی, آج عید کا دن ہے مگر ایک بات میں پوچھنا چاہتی تھی. بہت مجمع تھا روضہ رسول پر, میں پوچھ نہ سکی. اے شہزادی آج میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں, بتائیے کہ جب کوئی شخص اوپر بلندی سے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیتا ہے, بس یہ بتائیے میں نے سنا کہ میرے عباس کے بازو کٹ گئے تھے, جب میرا لال گھوڑے سے گرا تو کیا ہوا؟ رو کے زینب نے کہا اماں جب آپ کا لال گھوڑے سے گرا تو اس کا تھا ماتا ابا 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 یا عباس